بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ ذَلِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَالشَّاهِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِبَرْكَةِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو، السلام علیکم۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک اور مقدس بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے رب ذوالجلال اپنے محبوب کی عظمت و عزت کے صدقے میں اور تمام انبیاء کی نبوت، تمام صحابہ کرام کی عظمت و عزت کے صدقے میں رب ذوالجلال ہمیں حضور کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں کچھ بات کرنے والا ہوں حافظ قرآن کے حوالے سے، جو قاری قرآن ہیں ان کے حوالے سے، کہ جو لوگ جن کے ماں باپ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے قرآن مقدس کی تلاوت حاصل کر سکیں، قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کر سکیں، قرآن یاد کر سکیں، ماں باپ پوری کوشش کرتا ہے اپنے بچے کو مدرسہ بھیجنے کے لیے، مدرسے میں چھوڑنے کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چند اسپارے حفظ کرتے ہیں تو قرآن پاک چھوڑ دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ 10-20 پارے پڑھنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، قرآن مقدس کی اتنی شان ہے، اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے، یہ پتہ چلے گا کل قیامت کے دن کہ جب رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے میرے قاری قرآن، اے میرے حافظ قرآن، بول کیا مانگتا ہے؟ تو رب ذوالجلال کی طرف سے جب یہ آواز دی جائے گی، اس وقت جس نے درمیان میں قرآن چھوڑا ہوگا یا اپنے استاد کی پٹائی کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے قرآن چھوڑ کر مدرسہ سے بھاگ گئے ہوں گے، قرآن مقدس حفظ نہ کیا ہوگا، اور جناب والا ماں باپ کی جو کی ہوئی کوشش تھی اس کو ناکام کیا ہوگا، تو پھر اس وقت ان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ کاش آج ہم نے بھی قرآن مقدس کو حفظ کیا ہوتا، قرآن مقدس کو یاد کیا ہوتا، اور آج ہمیں بھی آواز آتی، ہم اپنے رب کے قریب پہنچ جاتے، ہم اپنے رب کی آواز پر لبیک کہتے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب حافظ قرآن کو آواز دی جائے گی تو اللہ پاک کی آواز کے اوپر لبیک کی صدا دے گا حافظ قرآن، تو خالق کائنات اس کو ایک سائیڈ پہ کھڑا کیا جائے گا، پھر اس کے والدین کو بلایا جائے گا، تو جو والدین کو رب ذوالجلال صلہ عطا فرمائے گا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ حدیث مقدسہ میں میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اس کے ماں باپ کو سونے کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ کس کے ماں باپ کو؟ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا، جس کی بیٹی حافظ قرآن ہوگی اور بعمل ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ جس نے قرآن مقدس کو حفظ کیا ہو، قرآن مقدس کا قاری ہو یا قاریہ ہو، اور جناب والا اس کے بعد نعوذ باللہ قرآن مقدس کو بھول گئے، چھوڑ دیا، بس ہم قاری بن گئے ہیں، اس کے بعد
ہمیں کوئی غرض نہیں قرآن سے، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ حافظ قرآن، وہ قاری قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا جو باعمل ہوگا، جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چلتا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ قرآن تو پڑھ لیا اور صبح اٹھ کے تازہ شیپ کروائی، مردوں کے اندر اپنا نام ہی کٹا دیا، نہ مردوں کی طرح زندگی گزارنے کا مشن جاری رکھا۔ اور وہ خاتون جو قاریہ بنی، جو حافظ قرآن بنی، محنت کی، لیکن جب اس کے عمل کرنے کی بات آئی، ٹائم آیا عمل کرنے کا، تو جناب پردے کا خیال نہ کیا، وہی نعوذ باللہ بے حیائی کا معاملہ چلا جو عام عورتوں کی طرح چل رہا ہے، کہ نہ گانے کا خیال کیا، نہ اپنے پردے کا خیال کیا، نہ اپنے بولنے کا لحاظ کیا، جناب وہی فحشہ معاملات چلتے رہے، بے پردگی رہی، نہ سر پہ دوپٹہ رہا، نہ حیا رہا، نہ چہرے پہ نقاب رہا۔ اس کے حفظ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے ماں باپ کو بلایا جائے گا جس کی بیٹی با عمل رہی، با حیا رہی، با عزت رہی، اور اس کے بیٹی کو بلایا جائے گا، اس کے ماں باپ کو، کہ جس کا بیٹا بھی با عمل رہا، با حیا رہا، سر پہ امامہ شریف رہا، چہرے پہ داڑھی رہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتی کے والدین کو بلایا جائے گا۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا کہ اے فرشتو، جی میرے مالک مولا، فرمایا آج اس ماں باپ کو سونے کا تاج پہنا دیا جائے، لیکن ایک تاج کی روشنی اور چمک اور دمک اتنی ہوگی کہ خدا کی عزت کی قسم میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک سورج جو چمک رہا ہے، پوری دنیا میں روشنائی دے رہا ہے، فرمایا دو سورج ہوں گے نا تو ایک تاج کی روشنی بھی اپنے اندر سما نہیں پائیں گے۔ اتنا خوبصورت، اتنا اعلیٰ، اتنا روشنی والا ہوگا، کیونکہ تاج بنانے والا خود رب کائنات ہوگا، تاج پہنانے والا رب کائنات ہوگا، اس کو انعام دینے والا، قاری قرآن کے والدین کو انعام دینے والا خود خالق کائنات ہوگا۔ خدا کی عزت کی قسم حدیث مقدسہ میں آتا ہے کہ ایک بچی حافظ قرآن تھی، اس نے ساری زندگی قرآن پڑھا اور پڑھایا، سنا اور سنایا۔ جب اس کی شادی ہوئی تو اس کا خامد جو ہے نا وہ مزدور تھا، غریب تھا، ماں باپ کے فیصلے پہ سر تسلیم خم کیا۔ تو اس نے اپنے شوہر کو بلایا کہ میں حافظ قرآن ہوں، میں قاری قرآن ہوں، میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سارا دن لوگوں کے بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی حافظ قرآن ہو جائیں، تو کتنا رب کا فضل ہم پر ہوگا، اللہ کی رحمتیں ہم پر برسیں گی۔ تو شوہر بھی لائق تھا، وہ ہماری طرح نالائق تو نہیں تھا جو اپنی بیوی کو بولے کہ جناب والا آپ کہاں سے سیکھ کے آئی ہو۔ مسلمانوں، حضور کے غلاموں، سنیے اللہ کس طرح کرم کرتا ہے، کس طرح رب ذوالجلال اپنے محبوب کی امت پر فضل فرماتا ہے۔ آخرکار خامد نے بات اپنی بیوی کی مان لی، قاری قرآن بن گیا۔ وہ کتنا خوش نصیب گھر ہے، کتنی عظمت والا گھر ہے کہ جس کی بیوی بھی قاری قرآن ہو، اس کا شوہر بھی قاری قرآن ہو، گھر والا بھی ہو، گھر والی بھی قاری قرآن ہو، اور گھر والا بھی قاری قرآن ہو۔ اکثریت یہ معاملات پائے جاتے ہیں۔ میں ان بہن اور بھائی کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ جن کی وائف بھی قاری قرآن ہو اور خود بھی قاری قرآن ہو۔ یہ کتنی عظمت ہے، یہ کتنی شان ہے۔ رب ذوالجلال کی میاں بیوی قاری قرآن ہے اور ان کی اولاد کا عالم کیا ہوگا، اور ان کی رب کائنات کی محبت اس پر کتنی برستی ہوگی۔ لیکن مختصر کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن آخری ٹائم جب وصال آیا نا اس خاتون کا جو ساری زندگی قرآن پڑھتی اور پڑھاتی رہی، تو اس کو پتا چلا کہ اس کے علاقے میں ایک کفن چور رہتا ہے کہ وہ مردوں کے کفن چورا لیتا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے عرض کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں ساری زندگی پردے میں گزاری ہے، ساری زندگی میں نے رب ذوالجلال کی محبوب کی سنت کے مطابق گزاری ہے، میں سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز میں زندگی گزار رہی ہوں، میں سیدہ فاطمہ کی غلامی میں زندگی گزار رہی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ کے اس محلے میں، اس علاقے میں کفن چور رہتا ہے نا، میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔
اس کے شوہر نے فرمایا یہ کیا کہنا چاہتی ہو تم کہ تم تو کبھی کسی شوہر سے بات نہیں کی، کبھی غیر مرد سے بات نہیں کی؟ اس نے کہا قبلہ میں اس سے نہیں کرنا چاہتی، میں آپ سے بات کروں گی، آپ اس سے کرنا۔ کہا بات کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں تو یہ میرا کفن نہ اتارے۔ میں نے ساری زندگی کسی کو نہیں دیکھا، کسی نے مجھے نہیں دیکھا، بس آپ نے مجھے دیکھا ہے یا ماں باپ نے جس نے مجھے پالا ہے اس نے دیکھا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میرا کفن نہ کوئی اتارے۔ چور کو بلایا گیا، اس سے بات کی گئی کہ اے میرے بھائی، ہمیں پتا ہے کہ آپ کفن اتارتے ہیں، تو میں نے ساری زندگی پردے میں گزاری ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے کفن کی اجرت لے لیں، میں آپ کو پیسے دینا چاہتی ہوں، میرا کفن نہ اتاریے گا۔ بات طے ہو گئی، پیسے دے دیے گئے، کفن چور چلا گیا۔ لیکن شرمندگی کا عالم تھا کہ یار میں تو کسی کو بتاتا نہیں ہوں، لیکن مشہور ہو چکا ہوں، یہ عجیب خاتون ہے، عجیب گھر ہے جہاں مجھے بلا کے پیسے دیے جائے۔ اس کا کفن جو ہے نا، ذہن میں وہی فطور رہا، ذہن میں وہی شطار رہا کہ اس کا کفن بھی تو اعلیٰ ہوگا نا جس نے مجھے اجرت دے دی۔ مختصر کرتا ہوں، برکیف کچھ دنوں کے بعد عورت کا وصال ہوا، لوگوں نے جنازہ پڑھا، اعلان ہوئے، جنازہ پڑھا، کفن چور صفوں کے اندر کھڑا ہو گیا، اس نے بھی جنازہ پڑھ لیا۔ جب دنیا چلی گئی، رات کی تاریکی میں آیا، قبر کی مٹی کو سائڈ پہ کیا، جب قبر میں ہاتھ ڈالا اسلامی بہن نے اس چور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہاتھ پکڑ لیا تو فرمانے لگی جنتی جنتی کا کفن اتار رہا ہے۔ تو چور پریشان ہوا، سائڈ پر ہو کر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ میں نے زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں کیا، میں جنتی کیسے؟ پھر وہ ویسے ہی کرنے لگا، پھر ایسے کہ قبر سے آواز آ گئی، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونے لگا، کہنے لگا بی بی میں نے ساری زندگی لوگوں کے کفن اتارے ہیں، تو میں جنتی کہا میں نے اللہ سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، نہ دولت مانگی، نہ عیش مانگی، نہ درم و دینار مانگے، میں نے خالق کائنات کی جب بھی مانگی فضل مانگا، رحمت مانگی۔ تو کہا یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہوئی، لیکن میں جنتی کہا کیسے ہو گیا؟ قبر سے آواز آئی کہ اے میرے بھائی جان، میں نے اپنے رب سے صرف ایک ہی دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی تیری بارگاہ میں کچھ نہیں مانگا، کچھ سوال نہیں کیا، آج اس بستی کو میں چھوڑ کر جا رہی ہوں، تجھے مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے، لیکن تیری بارگاہ میں ایک دعا کرتی ہوں کہ جتنے لوگ میرا جنازہ پڑھیں ان کو معاف کر دینا، چاہے جتنے بھی گناہ گار ہوں، لیکن میرے محبوب کی امت ہے، میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا صلہ تیری بارگاہ میں یہ مانگتی ہوں کہ جتنے لوگ میرا جنازہ پڑھنے آئے آج اس کو معاف کر دینا۔ تو کہا مجھے میرے رب کی رحمت پر یقین ہے کہ رب کائنات کی عزت و عظمت کی قسم ہے، میں نے جب اپنے رب سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، آج مانگا ہے تو میرے رب مجھ پر فضل بھی کیا ہوگا، میری دعا کو قبول بھی کیا ہوگا۔ تو فرمایا جاؤ یہ چوری چھوڑ دو، تیرے پچھلے گناہ میرے اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم یہ ہے ناز، یہ ہے ناز اپنے رب کی رحمت پر۔ کیوں ناز ہے؟ جب ساری زندگی قرآن پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، سنتے ہوئے، سناتے ہوئے گزر جائے تو اپنے رب سے دنیا کی نہ گاڑی مانگی ہو، نہ بنگلہ مانگا ہو، نہ دولت، نہ عیش، نہ حسن و جمال کا کچھ مانگا ہو، جب بھی مانگا ہو محبوب کی امت کے لیے فضل مانگا ہو، محبوب کی امت کے لیے دعا مانگی ہو کہ اے میرے مالک کے مولا تیرے محبوب کی امت گناہ گار ہے، اس کو بخش دینا اور اس کو فضل کر دینا، اس پر کرم کر دینا۔ تو رب کائنات کی عزت کی قسم ہے جب رب کا بندہ رب کے فضل کے مطابق، رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو لب اسی کے ہلتے ہیں، خالق پوری دعا کر دیتا ہے۔ تو زور وہی جو چور تھا، جو کفن چور تھا، وقت ایسا آیا کہ وہ دنیا کا بہترین نمازی بن گیا۔ تو یہ ہے جنازہ پڑھنے والے کی صلہ، جس کا جنازہ ہوا ہوگا اللہ نے اس کی قبر میں کتنا فضل کیا ہوگا، کتنا کرم کیا ہوگا۔ حضور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم قبر انور میں آئے ہوں گے تو کتنی کرم نوازی کی ہوگی، پہچانتے ہوں گے کہ حضور فرشتوں سے کہتے ہوں گے چھوڑ دو یہ میرے محبوب
یہ میرے بیٹی کی غلامہ آئی ہے, یہی وہ میری امتی ہے جو ساری زندگی دنیا کو قرآن پڑھاتی رہی ہے. اسی طریقے سے جو قاری قرآن ہوگا نا, وہ جنت میں داخل ہونے لگے گا تو جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا, ہر طرف نظر دوڑائے گا, دیکھے گا, اس کو اپنا کوئی محل نظر نہیں آئے گا. حاجی کا محل ہوگا, روزے دار کا محل ہوگا, زکوٰۃ اور فطرانہ دینے والے کا محل ہوگا, نمازی کا محل ہوگا, جناب والا یتیمہ کو کھانا کھلانے والے کا محل نظر آئے گا. یہ حدیث مبارکہ بہت لمبی ہے, میں شارٹ کٹ آپ کو جملے سنا رہا ہوں اسلامی بھائیوں, اس لیے کہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ قاری قرآن کا مقام کیا ہے, حافظ قرآن کا مقام کیا ہے, اور جناب والا جو ان سے پیار کرتا ہے اللہ ان کو صلہ کیا عطا کرتا ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ قاری قرآن جنت کے دروازے میں داخل ہوگا تو کھڑا ہو جائے گا, کچھ نہیں بولے گا, قرآن بولے گا. لوگ کہتے ہیں قرآن کیسے بولتا ہے؟ پتا چلتا ہے جب قرآن سے پیار ہو تو پتا چلتا ہے قرآن کیسے بولتا ہے. خدا کی عزت کی قسم, خالق کائنات سے قرآن مخاطب ہو کے فرمائے گا کہ میرے مالک مولا, میں نے ہر طرف دیکھا, ہر چیز, ہر بندے کا محل نظر آیا, میرے قاری قرآن کا کوئی محل نظر نہیں آیا. حاجی کا محل ہے, روزے دار کا محل ہے, عمرہ کرنے والے کا محل ہے, زکوٰۃ دینے والے کا محل ہے, جناب والا کسی مسکین اور غریب اور محبت والے لوگوں کو کھانا کھلایا اس کا محل ہے, ماں باپ کی خدمت کرنے والے کا محل ہے, اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرنے والے باپ کا محل ہے. بیٹا جو اپنے باپ سے پیار کرتا ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے, اس کا محل ہوگا. لیکن قاری قرآن کا محل جب نظر نہیں آئے گا تو قرآن رب سے مخاطب ہو جائے گا, تو عالم غیب سے آواز آئے گی, اے قرآن کیوں ہوتا ہے پریشان, کیا بات ہے؟ قرآن بول کر اللہ کی بارگاہ میں کہے گا, یا اللہ میرے قاری قرآن کا محل نزی ہے, میں نے دیکھا ہے کہیں لکھا نہیں ہے یہ میرے قاری کا محل ہے. رب کائنات کی عزت کی قسم, میرے آقا فرماتے ہیں رب کی طرف سے آواز آئے گی, اے قرآن تیرے ساتھ تیرا قاری ہے, اس کی ملکیت جنت ساری ہے. یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا الحمد سے لے کے قرآن کو شروع کرے, والناس کی سینے مبارک تک قرآن پڑھتا جائے, جنت میں چلتا جائے, جہاں جہاں تک اس کی نظر جائے گی میں خالق اس کے نام جنت لگا دوں گا. کتنا فضل ہے میرے سونے رب کا, کتنا انعام ہے رب کی طرف سے. یہ اس کو ملے گا جس نے زندگی رسول اللہ کی غلامی میں گزاری, یہ اس کو ملے گا جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی, یہ اس کو ملے گا جس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کی, یہ اس کو ملے گا, اس بیٹے کو مقام ملے گا جس کے والدین نے اس کو قرآن تو پڑھایا پر اس نے عمل کر کے دکھایا. لیکن یہ کیا بات ہے, آج جناب والا طرح طرح کی ویڈیو آتی ہیں کہ اپنے والدین کو لوگ پیٹتے ہیں, ان کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں. استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مسلمانوں ان چیزوں سے ڈرو, خدا کا خوف کرو. آج آپ کے گھر میں بھی اللہ نے اولاد دی ہے تو کل آپ نے بھی بوڑھے ہونا ہے, آپ نے بھی اس سٹیج پر پہنچنا ہے جس سٹیج پر آپ کے والدین ہیں. آج ان کی خدمت کرو, کل تمہاری خدمت کی جائے گی, اللہ بھی خوش ہوگا, اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا. تو دعا ہے کہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کی عظمت و عزت کے صدقے میں ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے والدین کے لیے خصوصی جناب جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں, ان کی قبر پہ جائیں, ان کے لیے قرآن پڑھ کر دعا کریں, اللہ ان کی بخشش فرمائے. جن کے والدین دنیا میں موجود ہیں یہ مت سوچئے کہ ہم 4 بھائی ہیں یا ہم 3 بھائی ہیں, وہ میرے فلاں بھائی کے پاس ہوتے ہیں, وہ ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, ان کے ساتھ پیتے ہیں. ایسا نہیں ہے, تم اپنا فرض ادا کرو, یہ مت سوچو, بلکہ اپنے سے آپ خود کھانا کھانے سے پہلے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھائیے گا, آپ ان کو کھانا خود کھلائیے اپنے ہاتھوں سے. رب کائنات کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جس ماں کی آنکھ سے ایک آنسو نکل گیا تیرے لیے, جس باپ کی آنکھ سے ایک آنسو تیرے لیے نکل گیا, خدا کی عزت کی قسم رب جنت کے دروازے بھی کھول دے گا, رحمت کے دروازے بھی کھول دے گا. یہ کیا چیز ہے کہ جب وہ میرے فلاں بار کے غیر میں رہتے ہیں, فلاں بھائی کے پاس رہتے ہیں,
جب تو پیدا ہوا تھا تیرا دودھ تو نے پیا تھا، تیری پرورش بھی انہوں نے کی ہے، تجھ پر بھی اپنی جان نچھاور کی ہے، تجھ کو بھی پالا ہے، تجھ کو بھی کھانے کے لیے دیا ہے، تجھ سے بھی پیار کیا ہے، تیرا بھی حق بنتا ہے اپنے والدین سے پیار کرنا۔ یہ دنیا کی باتیں ہیں، کس طرح کا ہم مسلمان فلسفہ لے کر بیٹھے ہیں کہ جناب والا وہ میرے فلاں بھائی کے پاس ہوتے ہیں جی، وہ ان کے پاس ہی رہتے ہیں، ان کے پاس ہی کھاتے ہیں، میں کچھ نہیں دیتا۔ افسوس، شرم آنی چاہیے ایز اے مسلمان ہمیں کہ ہم اپنے والدین کی عزت نہیں کر سکتے، ہم اپنے ماں باپ سے پیار نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں چھوڑ دو، یہ سوچو کہ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید آج دنیا میں تو نہ ہوتا، ان کی وجہ سے ہی تو آیا ہے، ان کے خون سے ہی تیرے وجود کو خون ملا ہے، ان کی طاقت سے ہی تیرے وجود کو طاقت ملی ہے، لیکن آج تو ان کی خدمت نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں اپنے والدین سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ماں باپ سے اتنی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اپنے والدین سے بھی اتنی محبت کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔